عجب کرپشن کی غضب کہانی ملک ریاض کی واپسی ہوئی ہے۔ آج خبروں کے اندر نیب کی طرف سے ایک پریس ریلیز پھر جاری کی گئی ہے، جو اس وقت میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں کہ نیب نے پریس ریلیز کیا جاری کی ہے۔ نیب کی اس پریس ریلیز کے اندر دوبارہ سے پرانے الزامات کو دہرایا گیا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نیب ایک قومی احتساب ادارے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ایک بار پھر عوام الناس کو آگاہ کر رہا ہے کہ نیب کے پاس اس وقت بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض احمد اور دیگر افراد کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کے کئی مقدمات زیر تفتیش ہیں۔ اس کے علاوہ نیب نے اسلام آباد اور کراچی کی احتساب عدالتوں اور ان ملزمان کے خلاف کئی ریفرنس بھی دائر کر دیے ہیں، اور مذکورہ عدالتوں نے تمام ملزمان کو طلب کر لیا ہے۔ اس پریس ریلیز میں مزید لکھا گیا کہ ان مقدمات میں ملک ریاض احمد اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بحریہ ٹاؤن کے نام پر کراچی، تخت پڑی، راولپنڈی اور نیو مری میں نہ صرف سرکاری بلکہ نجی اراضی پر ناجائز قبضہ کر کے بغیر اجازت نامے کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کرتے ہوئے لوگوں سے اربوں روپے کا فراڈ کرنے کے الزامات اور ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ اس حوالے سے ہونے والی حالیہ کارروائیوں میں بحریہ ٹاؤن کی کراچی، لاہور، تخت پڑی، نیو مری، گلف سٹی اور اسلام آباد میں موجودہ لاتعداد کمرشل اور رہائشی جائیدادوں کو سرمبہر کر دیا گیا ہے، جس میں کثیر المنزلہ کمرشل عمارات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کے سینکڑوں بینک اکاؤنٹس اور گاڑیوں کو بھی منجمد کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں مزید کارروائیاں بہت تیزی سے جاری ہیں۔ اب یہ اس کے بعد جو معاملہ آتا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ ملک ریاض کے بارے میں نیب نے یہ پریس ریلیز جاری کیوں کی۔ ملک ریاض احمد، جو اس وقت NCA کے مقدمے میں عدالتی مفرور کی حیثیت سے دبئی میں مقیم ہے، حال ہی میں وہاں پر بھی لگژری اپارٹمنٹس کے تعمیرات کے حوالے سے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ نیب کے پاس بادی النظر میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ پاکستان سے مخصوص عناصر، اب یہ خبر آپ کو مل رہی ہے اس کے اندر سے، کہ پاکستان سے مخصوص عناصر اس عمل میں ملک ریاض کی مجرمانہ اعانت کرتے ہوئے اپنی رقوم اس پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کے لیے دبئی منتقل کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان سے لوگ ملک ریاض کے اس پروجیکٹ جس کو نیب نے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے، اس کے اندر پاکستان سے پیسہ جا رہا ہے۔ فارن ایکسچینج ریزروز کا معاملہ بھی ہے اور منی لانڈرنگ کا معاملہ بھی ہے، اور یہ رقوم باہر کے ممالک میں غیر قانونی ذرائع سے بھیجی گئی ہیں۔ اس لیے پاکستان سے اس پروجیکٹ کے لیے بھیجی ہوئی کوئی بھی رقم منی لانڈرنگ تصور کرتے ہوئے مذکورہ عناصر کے خلاف بلا تفریق قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ بحریہ ٹاؤن کی ہر قسم کی پرکشش ترغیب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی جمع پونجی کا تحفظ کریں۔ نیب نے دیگر حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر مفرور ملزمان کو واپس پاکستان لانے کے لیے بھی بھرپور کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، تاکہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ تو اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ملک ریاض کے بارے میں یہ پریس ریلیز کیوں جاری کی گئی۔ تو چند ایک مخصوص عناصر جس کا ذکر ہے، انہوں نے ابھی بھی ملک ریاض کی اسکیم کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے پر تولے ہوئے ہیں، نہ صرف پر تولے ہوئے ہیں بلکہ یہ پیسے بھی منتقل کر رہے ہیں۔ اور جو نیب کی پریس ریلیز کے اندر لکھا گیا، یہ پیسے غیر قانونی ذرائع سے باہر جا رہے ہیں، یعنی بینکنگ چینل سے تو نہیں جا رہے ہوں گے۔ یقیناً اس کے اندر وہی ذرائع استعمال ہوتے ہیں جو پاکستان سے فارن ایکسچینج کی فلائٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو نیب کی جو کارروائیاں ہیں اس کے اوپر ان عناصر نے کان نہیں دھرا۔ نمبر 2، یہاں سے پیسے وہ اس اسکیم میں ڈال رہے ہیں جس کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے۔ اب مخمصہ یہ ہے کہ جب پاکستان کا ایک پریمیئر اینٹی کرپشن ادارہ، جس کی ایک اپنی تاریخ ہے اور جس کے مقدمات کے بارے میں سیاست بھی جو ہے اس کے اندر ملوث ہوتی ہے، اس بات سے قطع نظر جب وہ ایک ایسے بزنس مین کے بارے میں جو پاکستان بھر میں بھی کام کرتا رہا ہے اور باہر بھی کام کر رہا ہے، واضح انداز سے انسٹرکشنز جاری کرتا ہے کہ آپ نے پیسے اسکیم میں نہیں لگانے، اور لوگ پھر بھی اسکیم لگاتے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انفورسمنٹ کا کتنا مسئلہ ہے۔ دوسری بات، آپ کو ان چند عناصر، مخصوص عناصر کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ کون سے عناصر ہیں اگر آپ کے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، تاکہ پتہ چلے۔ وہ کہتے ہیں انگریزی میں یو نیڈ ٹو پٹ اے فیس ٹو دا نیم، یعنی یہ اشخاص ہیں، یہ کمپنیز ہیں، یہ گروپس ہیں جو وہاں پر پیسہ لگا رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ پہلے بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم ملک ریاض کو واپس لائیں گے، اس کے اوپر کتنی کارروائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم نے ڈپلومیٹک چینلز استعمال کیے ہیں، اس کے اوپر ہم نے لیگل چینلز استعمال کیے ہیں، اس کے اندر ہم نے ذاتی رابطے استعمال کیے ہیں، تو اس کے اوپر پروگریس کیا ہے۔ ملک ریاض تمام تر تنبیہ اور تنقید اور قانونی دھمکی اور پریس ریلیز کے باوجود دبئی کے اندر مقیم ہے، اور دبئی وہ ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ تو یہ بھی
چوتھا سوال ابھرتا ہے کہ جب پاکستان اپنا انفلوئنس بطور ریاست استعمال کر رہا ہے تو اس انفلوئنس کی شنوائی دبئی کے اندر کیوں نہیں ہو رہی، اور دبئی جو اپنے امیج کے بارے میں بہت کانشیس ہے، وہ کیسے ملک ریاض کی اس اسکیم کو، جس کو نیب بلیک لسٹ قرار دے رہا ہے اور ہائیسٹ لیول کے اوپر اس بلیک لسٹنگ کی تشہیر بھی کی جا رہی ہے، وہ کیسے اس اسکیم کو چلنے دے رہا ہے؟ ملک ریاض نے اپنے بہت سارے اثاثے پاکستان سے منتقل کر دیے ہیں، اس کی بہت ساری اسکیمیں یہاں پر چل رہی ہیں۔ تو پانچواں سوال یہ بھی ہے کہ جو شخص یا جو کمپنی اتنے بڑے پیمانے پر ریاست کو غچہ دے رہی ہو اور ریاست کے ادارے اس کے بارے میں بار بار پریس ریلیز جاری کر رہے ہوں، وہ کمپنی پاکستان میں کیسے آپریٹ کر رہی ہے؟ ملک ریاض کے بارے میں میرا ماننا یہ ہے کہ ملک ریاض پاکستان کے حالیہ تاریخ میں طاقتور ترین اشخاص میں سے ایک ہے۔ شاید اگر میں لسٹ بنانی ہو تو میں اس کو ٹاپ آف دا لسٹ یقیناً رکھوں گا۔ تمام جماعتوں کے اندر ملک صاحب کے چاہنے والے موجود ہیں، تمام اداروں کے اندر ملک صاحب سے مستفید ہونے والے لوگ موجود ہیں۔ تو ملک صاحب کی جو لابی ہے وہ بہت ہی تگڑی ہے، لیکن ایک طرف ملک صاحب ہیں، ان کی بلیک لسٹڈ اسکیمز ہیں، دوسری طرف ریاست پاکستان کے ادارے ہیں۔ تو ملک صاحب کو اگر ڈیل کرنے کے لیے نیب نے پریس ریلیزز ہی جاری کرنے ہیں تو ملک صاحب لگژری اپارٹمنٹس کے سب سے بڑے آفس میں بیٹھ کر ان پریس ریلیزز کو پڑھتے ہوں گے اور ہنستے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ایک اور جاری کرو، میری صحت تے کی اثر پیندا ہے۔